بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی عبادت میں ابھی اللہ ولی الذین آمنوا کے مرحلے میں ہوں۔ اللہ کی عبادت میں جو لوگ سست ہوتے ہیں نا، اس کی چار وجوہات ہیں۔ دیکھیے، جب تک بیماری دور نہیں ہوگی، جب تک کہ بیماری کا سبب ہم تلاش نہ کریں گے، بیماری کا سبب ڈھونڈ لیجئے، خود بخود بیماری ختم ہو جائے گی۔ میں بیماری کا علاج جب ممکن ہے میرے لیے کہ جب میں اس کی علت کو ڈھونڈوں کہ یہ بیماری آئی کہاں سے ہے، اس کی جڑ کاٹ دوں، خود بخود بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی عبادت میں سستی کے چار موٹے سبب ہیں، وہ سبب ختم کر دیجئے، خود بخود معاشرہ عبد الہی ہو جائے گا، بندہ پروردگار ہو جائے گا، معاشرہ عبدیت کے کہہ لیجئے کہ میدان میں آ جائے گا۔ سب سے پہلا سبب، تھک تو نہیں رہے، سب سے پہلا سبب جو اللہ کی عبادت میں کمی کوتاہی کا ہے، وہ عزیزان گرامی والدین کی بے توجہی ہے۔ والدین کی بے توجہی ہے۔ اب چینی زبان سب سیکھ رہے ہیں نا، سی پیک، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی خاطر میں کچھ کر سکتا ہوں، مگر مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی، تجوید نہیں ہے میری، مجھے سورہ الحمد صحیح نہیں پڑھنی آتی، جس کا قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں توجہ نہیں کر رہا، مگر میں چینی زبان سیکھ رہا ہوں اس لیے کہ چار پیسے ملیں گے۔ والدین کی بھی توجہی ہے۔ والدین نہیں خیال کر رہے، او لیول اور اے لیولز کے لیے 5-10 ہزار روپے کا ایک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے ٹیوشن کے پیسے دے رہے ہیں، مگر مولانا کو 500 روپے دیتے ہوئے 4 دفعہ کہتے ہیں کل دے دیں گے۔ جو قرآن پڑھانے آتے ہیں نا مولانا، انہیں کہتے ہیں کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، وہ بیچارہ 4 دفعہ مانگنے کے بعد پھر مانگے گا بھی نہیں، مگر ایسا بھی ہے کہ وہ پھر آئندہ دل سے پڑھا بھی نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہمارے یہاں قرآن کے قاری نہیں ملتے، میں نے کہا اس لیے نہیں ملتے کہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ ابھی آپ اعلان کر دیجئے کہ ہر قاری قرآن کو، ہر مدرسر قرآن کو ایک بچہ پڑھانے پر 5000 روپے ہدیہ دیا جائے گا، شاید ہر گلی میں، ہر گھر میں ہمیں قاری قرآن مل جائے۔ جی نظام ہے نا اللہ کا، پیٹ لگا ہوا ہے نا، بجلی پانی گیس کا بل آتا ہے نا، گاڑیوں کا خرچہ ہوتا ہے نا۔ ایک جگہ ہم گئے، وہ ایک صاحب لفافہ دینے لگے، کہنے لگے جی مولانا ہے حجت الاسلام ہے، انہیں لفافہ کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ تو حجت الاسلام ہے، ان کی گاڑی تو پیٹرول کھاتی ہے، ان کی کار حجت الاسلام تھوڑی ہے۔ قرآن پڑھانے والوں کا حال دیکھ لیجئے آپ، بیچارے ملیں گے کیوں ملیں گے وہ، جب ان کو ہم کچھ دے نہیں رہے۔ والدین کی بے توجہی ہے عزیزو۔ کچھ تلخ باتیں اگر لگ رہی ہوں تو مجھے کچھ دیر کو معاف کر دیجئے گا۔ والدین کی بے توجہی ہے، والدین کی بے توجہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں کمی ہے۔ دوسرا سبب بتاؤں عزیزان گرامی، دوسرا سبب ناآگاہی اور عدم علم ہے۔ اللہ کی معرفت کی کمی ہے، عبادتوں کے فائدے کی کمی ہے، یعنی فائدوں کو نہیں جانتے۔ نماز کا کیا فائدہ ہے، روزے کا کیا فائدہ ہے، حج کا کیا فائدہ ہے، معلومات نہیں ہے۔ جب معلومات بڑھتی ہے تو شوق بڑھنے لگتا ہے۔ دوسرا سبب اللہ کی معرفت۔ اگر مجھے کوئی کہنا کہ بھئی آپ ذرا اپنے چہرے کو تو دیکھیے، 4-6 کروڑ روپے کا تو چہرہ ہے، پھر تھوڑی سی بات سمجھ میں آنے لگا، اچھا اتنا مہنگا کیسے؟ ہم نے کہا جی ایک آنکھ 1 کروڑ میں بیچو گے؟ کہنا نہیں 1 کروڑ میں تو ایک آنکھ نہیں بیچوں گا۔ تو تمہاری آنکھ 1 کروڑ سے زیادہ مہنگی ہے نا، ناک دو گے اپنی کاٹ کے 2 کروڑوں میں؟ کہا نہیں 2 کروڑ مجھ سے لے لو، میری ناک کا پیچھا چھوڑو، جی میں اپنی ناک نہیں کٹواؤں گا 2 کروڑوں میں۔ تو ابھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے بغیر مفت میں ہمیں ملی ہوئی ہیں نا، جو بغیر کسی عوض کے اللہ نے ہمیں دے دی، یہ اتنے سے چہرے پہ 8-10 کروڑ روپے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں، ایک اگر میری پلکیں ہیں، میرے بھاؤں کے بال اگر ختم ہو جائیں اور ایک رہ جائے، میں لاکھوں روپے خرچ کر دوں گا کسی طرح یہاں بال آ جائے جو مفت میں آئے ہوئے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑا گردن ہلائیے نا، کتنا میں یہ میں نہیں کہہ
رہا، قرآن کہہ رہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تم اپنے اوپر غور کرو ہم نے تمہیں کیا کیا دیا ہوا ہے۔ میں صرف اپنے اوپر غور کروں تو اربوں کھربوں روپے کا تو یہ مفت میں اللہ نے بدن دیا ہوا ہے، حق نہیں بنتا اس کا کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے سامنے حاضری دے دی جائے، اس کا حق نہیں بنتا جی۔ اور یہ تو وہ نعمتیں ہیں عزیزان گرامی کہ جو مجھے نظر آ رہی ہیں، جو سامنے کی ہیں، روزانہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے تو سب سے بڑی نعمت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ نعمت عظمی الہیہ ولایت علی ہے۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے دل میں علی بستا ہے، نعمت عظمی پروردگار۔ وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے سوال کریں گے، ان سے سوال ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس کے بعد سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت ابو حنیفہ کو بلا لیا میرے معصوم امام نے، ہم نے سنا ہے تم اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہو کہ اللہ ہم سے قیامت میں روک کر پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پانی دیا، کھانا دیا، کپڑے دیے، لباس دیا، گھر دیا، یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، سوال کا جواب دو کہاں خرچ کی ہیں نعمتیں؟ فرمایا حضور یہی نعمتیں ہیں جن کا سوال قیامت میں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا قرآن میں اللہ نے تمہاری رہنمائی نہیں کی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، تو جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ان کا حساب کیسے دیں گے؟ جب گنتی میں نہیں آ سکتی تو ہم ان کا حساب کیسے دیں گے؟ کہنے لگا پھر کیا فرمانے لگے کیا مطلب ہے پھر اس آیت کا؟ حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت وہ نعمت ہے جس کا قیامت میں سوال ہوگا، ہم نے تمہیں محبت اہل بیت دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ایک نعمت کو بار بار دہراؤ۔ وہ ایک نعمت کون سی ہے بھائی؟ یا اللہ تو خود بتا دے وہ ایک نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت عظمی ولایت علی ہے۔ علی، علی کا نام، علی کا ذکر بار بار کرو، اس نعمت کو دہراتے رہو۔ عزیزان گرامی خبردار یہ بات نہ کریں بار بار کہ بار بار علی علی کرنے سے، ہر بار علی علی کرنے سے کیا مل رہا ہے؟ نہیں عزیزو، جنہیں مل رہا ہے انہیں پتہ ہے، جنہیں نہیں مل رہا وہ گلہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ مولا علی کا ذکر ہمیں بہتر انسان بنا رہا ہے۔ میں بات کر چکا ہوں، کرتا ہوں مختلف پہلوؤں سے، مولا علی کا ذکر ہمیں اچھا انسان بنا رہا ہے۔ جو علی سے وابستہ قبیلہ ہے نا، ان کی تصویر دوسروں سے اچھی ہے، ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے۔ دنیا آج اس بات کو مان رہی ہے کہ ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے۔ 56 اسلامی ممالک میں ایک ہی ملک تو ہے جہاں علی و ولی اللہ کی آواز آتی ہے، سرکاری سطح پر، ریاستی بنیادوں پر۔ جی آپ دیکھیے ساری دنیا کے مسلمانوں میں اچھا چہرہ انہی کا ہے۔ جی سب سے اچھا چہرہ انہی کا ہے، سب سے چہرہ آپ کا ہے، سب سے اچھا چہرہ آپ کا ہے۔ جی ہماری تو چال بتا رہی ہوتی ہے کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، ہمارا حلیہ بتا رہا ہوتا ہے اہل بیت سے وابستہ ہے، ہمارا رویہ بتا رہا ہوتا ہے ہم اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اس ملنگ سے تو ویسے ہی بہت پیار ہے جو گلی کوچوں میں مولا کا نام لیتا ہے۔ جی الحمدللہ الحمدللہ آج بھی پاکستان کی سطح پر، عالمی سطح پر اگر آپ وزن کریں گے نا کہ کون زیادہ بہتر مسلمان ہے، الحمدللہ اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ بہتر مسلمان ہیں۔ اور آج یہ ہمارا یعنی غیر شیعہ برادری جو ہے وہ بھی اس بات کو مان رہی ہے، لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ مجھ سے ایک انگریز کہنے لگا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ جی میں نے کہا پروفٹ کے گھر والوں، پروفٹ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر پیروی گھر والوں کی کرتے ہیں۔
تو بے ساختہ کہنے لگا ہاں وہ جو گھر والوں کی پیروی کرتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں. یہ پوری دنیا